شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان و فضل و کرم ہے. الحمدللہ ہم نے آج کی تراویح اور آج کا روزہ مکمل کر لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جس طرح سے ہمیں ان عبادتوں کے کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمامی لوگوں کی ان چھوٹی موٹی دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین و سامعات، آج تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس پارے کے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، یعنی آیت الکرسی ہے. ویسے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بات ریپیٹ نہ ہو، یعنی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس کو دوبارہ بیان نہ کیا جائے، لیکن آیت الکرسی جو ہے وہ دیگر عظیم آیتوں کے مقابلے میں اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. لہٰذا اس کے تعلق سے کچھ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم یعنی زندہ ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے والا، زندہ رکھنے والا ہے. یہ دو نام جو ہیں یہ بڑے ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑے ہی معزز نام ہیں، مقدس نام ہیں. اللہ رب العالمین کی ان ناموں کو اسم اعظم کہا گیا. اسم اعظم یعنی عظیم نام، بلند اور اعلیٰ نام الحی القیوم. ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. الحی القیوم ان ناموں کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنے سنن میں، یعنی سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 3856 ہے. 3856 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب فی صور ثلاث. اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ رب العالمین وہ عطا کر دیتا ہے. یعنی ہم اور آپ اپنی دعا میں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں وہ فریاد مانگنے سے پہلے ان دو ناموں کو اگر پکارتے ہیں، ان دونوں ناموں کا ورد کرتے ہیں الحی القیوم، یا ہم پڑھیں لا الہ الا هو الحی القیوم، یا پھر کہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا مانگیں تو انشاءاللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اگر وہ جائز مقصد ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے سورہ بقرہ میں جو کہ آیت الکرسی کی شروعات میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسرا سورہ آل عمران میں جس کی دوسری ہی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں یعنی 16ویں پارے میں بیان فرمایا ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم. پورے قرآن میں 3 مرتبہ ان ناموں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو ان ناموں کے ذریعے قبولیت کا درجہ دو، یعنی اللہ کے پاس اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہوں تو ان ناموں کے ذریعے دعائیں مانگو. لہٰذا ہم اور آپ آج سے کیا کریں گے؟ اپنے دعاؤں میں الحی القیوم اس نام کا ورد کریں گے، پھر اپنی فریاد اللہ سے مانگیں گے جو کچھ مانگنا ہے. اور آیت الکرسی میں ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے، وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ کو
نیند تو بہت دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سستاتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وما مسنا من لغوب، ہم نے ساتوں آسمان پیدا کیے، ساتوں زمین پیدا کیے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں تھکان چھو کر کے بھی نہیں گزری۔ اللہ نہ تھکتا ہے نہ سستاتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اکتاتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کمزوریاں ہیں اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین طاقتور ہے، توانا ہے، اس کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں کہ اس کو نیند آئے یا اونگ آئے۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یعنی صحیح المسلم میں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 445 ہے، 445 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ينام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز وجل سوتا نہیں ہے، اور یہ اس کی شان بھی نہیں کہ وہ سو جائے، اس کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، اللہ کی شایان شان نہیں کہ اللہ سو جائے، اللہ کو نیند آئے۔ یخفض القسط یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ انسانوں کے اعمال تولنے کی جو ترازو ہیں، جو میزان ہیں، اس کو اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے، نیچا کرتا ہے، اور کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو اللہ اس کو اوپر کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سو جائے تو یہ سارے کام کون کرے گا؟ اسی لیے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس کو نیند آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس رات کا عمل صبح ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کے اعمال، رات کے اعمال، رات کی عبادتیں، یہ صبح ہونے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور صبح کے اعمال، دن بھر کے اعمال رات ہونے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تو یہ شان ہے کہ زمین سے لے کر کے یہ جو آسمان دنیا ہے، جو پہلا آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں تک کا سفر یہ 50,000 سال کے برابر کا ہے یا 500 سال کے برابر کا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جب اعمال پہنچتے ہیں تو رات کا عمل صبح ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے، اور صبح کا عمل رات ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا ایک نورانی پردہ ہے، نور کا پردہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک پردہ ہے جو نور کا ہے۔ لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے، اگر اللہ رب العالمین وہ پردہ اپنے سامنے سے ہٹا دیں تو اللہ کی تجلیات، اللہ کی روشنی، اللہ کے نور کی وجہ سے جہاں تک اللہ کی نظر پڑتی ہے اس کی ساری مخلوق جل جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کے نور کا عالم ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو دن اور رات جب بھی موقع ملے پڑھیں، خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے اس کا ورد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ آ جاتا ہے جو اس کے پاس شیطان کو آنے نہیں دیتا، شیطان کی پھر وہاں پر مداخلت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد اور خصوصاً سوتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف یہ آیت الکرسی اس شخص کا نام بیان کرے گی جو اس کو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، باقاعدہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو زبان دی جائے گی اور آیت الکرسی اپنے پڑھنے والوں کا نام بیان کرے گی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزانہ آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ آگے چل کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، 261 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک بیج ڈال دیا جائے اور پھر وہاں سے ایک پودا نکلے، ایک کونپل نکلے، پھر وہ پودے کی شکل اختیار کرے،
ایک درخت بن جائے اور اس پر ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہوں اور اس کی ایک ٹہنی میں 7 دانے ہوں اور پھر ایسی 100 ٹہنیاں ہوں تو اس کے 700 دانے ہوں گے، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالا تھا اور 700 دانے اس کو بدلے میں ملے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا اتنا بڑا اجر ہوگا کہ ان کا ایک عمل، ان کا ایک صدقے کا روپیہ اللہ رب العالمین 700 گنا بڑھا کر کے دے گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یعنی سنن نسائی میں سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 3179 ہے، یعنی 3189 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا تصدق بناقۃ مختومہ، ایک آدمی نے ایک مہار والی لگام والی اونٹ صدقہ کر دی، ایسی اونٹ جس کو باقاعدہ لگام کسی گئی ہو، یعنی وہ کام کے قابل تھی اور اس کو مہار جو ہے لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک اونٹنی جس کے اوپر جو ہے لگام بھی کسی ہوئی تھی اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین یوم القیامۃ ب700 ناقۃ مختومہ، یہ ایک اونٹنی جو اس نے صدقہ کی ہے قیامت کے دن 700 اونٹنیاں مہار والی لگام والی یہ لے کر کے آئے گی۔ یہ ایک اونٹنی 700 اونٹنیوں کو لے کر کے آئے گی اور یہ اس آدمی کے لیے ہوگا جس نے دنیا میں خرچ کیا ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یہاں ایک دانہ دنیا میں انسان نے ڈالا، اس کا 700 گنا بڑھا کر دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، دنیا میں کوئی اتنا زیادہ بڑھا کر کے نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العالمین سے امید ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک عمل 10 کے برابر یا 700 کے برابر، بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بھی چاہے تو عطا کرے گا، اس سے زیادہ بھی اگر اللہ چاہے تو دینے کو اللہ رب العالمین تیار ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں یعنی مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، حدیث کا نمبر 9712 ہے، 9712 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم تضاعف الحسنہ 10 امثالہا، انسان کا ہر عمل، آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اللہ رب العالمین چاہے تو 10 گنا یا 700 گنا بڑھا کر کے اس کو عطا کرے گا، الی 700 ضعف الا ما شاء اللہ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو۔ قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم کے بیٹے کا ہر عمل 700 گنا بڑھا کر کے میں دینے کو تیار ہوں سوائے روزے کے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، خود اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی کہ 700 گنا بڑھا کر کے کسی بھی عمل کا بدلہ دے گا، لیکن روزے کا عمل اللہ رب العالمین نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وہ انا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی 700 گنا سے بڑھ کر اس کی کوئی بات ہے۔ یہ جو روزہ ہے جس کو ہم اور آپ پتہ نہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رکھ رہے ہیں یا نہیں، یا پھر روزہ رکھ کر کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، یہ روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر عمل کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہوں، لیکن روزے کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ روزہ ایسا ہے کہ یہ 700 گنا بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ یہ خاص عمل بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بدلہ کچھ الگ سے دوں گا۔ خصوصی اللہ رب العالمین بدلہ دینے کی بات کر رہا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 700 گنا ہی ایک انسان کی حرص کو بھرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزے کا کچھ الگ ہی معاملہ ہے، خصوصی اس کا فضل ہے، اس کا خصوصی ثواب ہے جو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ عطا کرے گا قیامت کے دن۔ تو اسی لیے روزے میں وہ کام نہ کریں، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے 2706 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار آدمی نہ گندی بات کہے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچائے، اور اگر کوئی اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے لڑتا ہے، تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں ان باتوں میں نہیں پڑتا، میں نہ گناہ کا کام کر سکتا ہوں، نہ لڑائی جھگڑا کر سکتا ہوں، نہ گالی گلوچ کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے روزے کا ثواب کم ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ روزے کو ہلکے میں نہ لیا جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من لم یدع
به قول الزور وعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور برے کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے باز نہیں آتا، تو اللہ کو اس کے روزہ چھوڑنے کی، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھوکا رہے، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، برے کام نہیں چھوڑتا، خلاف شریعت کاموں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے کھانا اور اس کے پانی کو چھوڑنے کی اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس کے کھانا پینا جو اس نے چھوڑا ہے اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ ہی شمار نہیں۔ اللہ اس کو روزہ ہی نہیں مانتا جو جھوٹ بولتا رہے روزہ رکھ کر بھی اور دھوکہ دیتا رہے روزہ رکھ کر بھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، کہ سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ يدع طعامه وشهوته من أجلي، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان بندہ میرے لیے، میری خاطر کھانا روک لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو، اپنی شہوت کو روک لیتا ہے، حلال طریقے سے بھی پورا نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں للصائم فرحتان، اور روزے دار کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرحت عند فطرہ، جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کی آنتیں گیلی ہو جاتی ہیں، حلق اس کا تر ہو جاتا ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور فرمایا وہ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت اس کو ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تب اس کو جب اس کے روزے کا اجر دیا جائے گا، اس کے روزے کی قیمت اس کے سامنے رکھی جائے گی، تب جا کر کے اس کو مزہ آ جائے گا۔ دنیا میں ایک وقت جب وہ روزہ کھول چکا تب خوش ہوگا، اور کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے روزے کا اجر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَخَلُّوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جو بھوکا رہتا ہے، بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، انسانوں کے لیے تو وہ بدبو ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کستوری کی خوشبو سے زیادہ اس کی اہمیت ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ کے ہاں اس کی ایسی حیثیت، اتنی اس کی وقت ہے کہ جیسے کستوری کی خوشبو ہو۔ کستوری کی خوشبو بڑی ہی اچھی ہوتی ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نظر میں خوشبو ہے۔ اور فرماتے ہیں الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھنے والا اس روزے کی وجہ سے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم سے بچ جائے گا، اس کا روزہ ڈھال بن جائے گا اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے سورہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 61 ہے، 61 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا نجران سے، اور آ کر کے اس میں بڑے بڑے عیسائیوں کے علماء تھے، اور عیسائیوں کے بہت اہم لوگ اس میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عقیدوں پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ ہیں، یا تیسرے میں سے ایک ہیں، یعنی اللہ رب العالمین، اور نعوذ باللہ عیسائیوں کے مطابق مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یا تو وہ خود اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود اللہ ہیں، یا ان تینوں میں کا کوئی ایک۔ یہ بات انہوں نے رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی بات پر یہ کہنا کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر آئے، میدان میں آ کر کے ہر طرفین میں سے ہر شخص یہ کہے کہ میں اگر غلط ہوں تو اللہ کا عذاب مجھ پر آئے، اور اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ
ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے آپ کو لاؤ، اپنی بیویوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، میدان میں جمع کرو، میں بھی اپنے اہل بیت کو لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان سب کو لے کر کے آئے اور کہا چلو مباہلہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ سوچ کر کے جواب دیں گے، اور پھر اپنے آپ میں میٹنگ کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مرسل ہیں، یہ نبی ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا لیے اور ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو ہم اس حال میں لوٹیں گے کہ ہمارا کچھ نہیں بچے گا، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، یہ سچے رسول ہیں، لہٰذا ہم اپنی دیکھتے ہیں، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنی جگہ حق پر ہیں، ہم اپنی جگہ حق پر ہیں، اور پھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں اور بدبخت ابو جہل کے بارے میں اور اسی طرح سے یہودیوں کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں، آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہودی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، خاص لوگ ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو چلو موت کی تمنا کرو، تم تو اللہ کے قریبی ہو، رشتہ دار ہو، بیٹے ہو، تو موت کی تمنا کرو، اور موت کی تمنا کر کے دیکھو، اگر تم اللہ کے قریبی ہو تو تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کو بھی موت نہیں۔ اللہ کے رشتہ دار ہو، اللہ کے بیٹے ہو، نحن ابناء اللہ و احباہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، یہ بات۔ اور اسی طرح سے ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں گے، بدبخت نے کہا تھا کہ حتی اتوا علی عنقی، میں ان کی گردن اکھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2225 ہے، 2225 میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں قال ابو جہل لئن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی عند الکعبہ، ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ کو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہوا دیکھا لآتینہ حتی اتوا علی عنقی، تو میں اس کی گردن نکال لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو فعل لأخذته الملائکہ عیانا، اگر یہ بدبخت ایسا کرتا، یعنی مجھے ہاتھ لگانے کے لیے بھی قریب آتا، تو ساری دنیا دیکھتی، ساری لوگوں کی آنکھوں کے سامنے فرشتے آتے اور پھر اس کو پکڑ لیتے اللہ کے عذاب میں، سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ اگر یہ تھوڑا بھی آگے بڑھتا، یہ آگے نہیں بڑھا، یہ صرف ڈینگی مارتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ واقعی میں آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو دبوچ لیتے، اللہ کے عذاب میں پکڑ لیتے۔ وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودِ، اور اگر یہودی اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، اللہ نے ان کو کہا تھا نا کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، اگر یہودی تمنا کرتے تو وہ اسی وقت مر جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل قریب آتا تو وہ پکڑا جاتا، یہودی تمنا کرتے تو وہ مارے جاتے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو عیسائی آئے تھے میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی توحید پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے جو میرے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ، یہودی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اور فرمایا وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ مباہلہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اگر یہ واپس نہ جاتے تو ان کا حال یہ ہوتا لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَوْلَادًا وَلَا أَهْلًا، کہ پھر یہ اس حال میں لوٹتے کہ نہ ان کا مال باقی رہتا، برباد ہو جاتا، ان کے بیوی بچے مر جاتے اور یہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کہا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ نے حفاظت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔
آگے چل کر کے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، کسی اور دین پر عمل کرنا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں اسلام ہی دین ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے آج تو شرم کی اور افسوس کی بات یہ ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان کا تو الگ ہی رونا ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت ساروں نے ایسا کیا ہے کہ اصل خالص اسلام کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے بہت فرقے بنا لیے اور بہت سارے گروہ بنا لیے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، باپ دادا کے دین بنا لیے، بزرگوں کا دین بنا لیا اور اس پر چلتے رہے اور اسی پر نکل پڑے، صحیح قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھلا دیا۔ جو اس وقت دین تھا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے زمانے میں، اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دین کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ پکڑو گے، اسلام کو چھوڑ کر کے، پھر چاہے اس کو نام اسلام ہی کا کیوں نہ دو۔ آج یہی معاشرے میں ہمارے چل رہا ہے، لوگوں نے بدعتوں کو، خرافات کو، رسومات کو، باپ دادا کے من گھڑت کہانیوں کو، قصوں کو، جھوٹی من گھڑت ضعیف موضوع روایات کو لے کر کے ایک نیا دین کھڑا کر دیا ہے، اسلام کا نام اس کو دیا ہے۔ یاد رکھیے، کوے کے سر پر مور کی کلغی اگر لگا دی جائے تو وہ مور نہیں بنتا۔ اسلام الگ ہے اور یہ خرافات الگ ہیں۔ اسلام کی شان اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اور جو خرافات ہم نے اپنی طرف سے گھر میں بیٹھ کر کے بنائے ہیں یا پھر شیعوں سے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے اعمال اور ایسی جھوٹی من گھڑت کہانیاں کل قیامت کے دن منہ پر مار دی جائیں گی۔ خالص اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اسلام، کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو یہ اسلام بنا کر کے بیٹھیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر 2697 ہے، 2697 میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی شخص ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے ایسی بات شامل داخل کرے جو وہ پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو قرآن حدیث میں ہے وہ دین ہے، جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا وہ دین ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے بیان کر دیا وہ دین ہے۔ 1400 سال کے بعد جو لوگوں نے بنایا اپنی طرف سے کہانیاں، من گھڑت قصے، جھوٹی روایات اور خرافات، شرکیہ اعمال و افعال، یہ دین نہیں، یہ لوگوں کا بناوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مردود ہے، جو پہلے سے ثابت نہیں، قرآن حدیث سے ثابت نہیں، وہ دین نہیں ہو سکتا، پھر چاہے وہ ہمیں جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے۔ آج کل یہی تو لوگوں کا رونا ہے کہ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، باپ دادا کے دین پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہے۔ اچھا کب ہوگا؟ جب قرآن حدیث سے ثابت ہوگا۔ ثابت نہیں، ساری دنیا اس کے بارے میں یہ کہتی رہے کہ یہ اچھا ہے، اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آگے چل کر کے ایک آخری آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے تو پھر قیامت کے دن، اب تو یہ جنت میں جانے سے رہے، قیامت کے دن اگر یہ زمین بھر کر سونا اللہ کو دینا چاہیں اور اس کے بدلے جہنم سے ایک دن آزاد ہونا چاہیں تب بھی انہیں آزادی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی۔ حدیث کا نمبر 13545 ہے، 13545 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالرجل من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی کو جنت سے باہر نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا فیقول لہ یا ابن آدم کیف وجدت منزلک، آدم کے بیٹے ابھی جنت سے ہو کر کے آیا ہے، کیسی تھی جنت؟ تو پھر وہ کہے گا اے ربی خیر منزل، منزلوں میں سب سے بہترین اگر کوئی مقام ہے تو وہ جنت ہے، بہترین مقام۔ اللہ اس کی تعریف کا کیا کہنا، یہ تو نے بنایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا سل و تمنا،
کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، کوئی تمنا دل میں کوئی خواہش ابھی بھی رہ گئی ہو تو وہ بھی مانگو، پوری کر دی جائے گی۔ وہ آدمی کہے گا جنت میں جا کر کے آیا ہے لیکن اس کی خواہش دیکھیے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کہے گا ما اصلا واتمنى الا ان تردنی الی الدنیا، اللہ رب العالمین میری کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں مانگنا چاہتا، بس ایک میری گزارش ہے، ایک ہی درخواست ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس لوٹا دے۔ جنت میں جا کر کے آیا ہے، دنیا میں جانا چاہتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے فَأُقْتَتَلَ فِي سَبِيلِكَ 10 مرات، اللہ تیرے راستے میں 10 مرتبہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر دوبارہ جنت میں آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جنت اس نے دیکھ لی ہے، اللہ کا احسان انعام دیکھ لیا ہے، اب وہ اللہ کی خاطر 10 مرتبہ مرنے کو کٹنے کو تیار ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھیج، 10 مرتبہ تیرے راستے میں اپنی گردن کٹا کر کے پھر واپس دوبارہ جنت میں آ جاؤں گا، کیونکہ اس نے جنت میں شہیدوں کا جو مقام و مرتبہ دیکھا ہے اس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما یری من فضل الشہادہ، شہادت کا جو مقام اس نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے ایسا کہتا ہے۔ وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی جہنم سے بھی نکالا جائے گا، فَيَقُولُ لَهُ، اس سے بھی کہا جائے گا یا ابن آدم کیف وجدت منزلک، آدم کے بیٹے تیرا ٹھکانہ کیسا تھا؟ وہ کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، شر منزل، جگہوں میں کوئی سب سے بدترین اگر جگہ ہے، سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جہنم ہے۔ اللہ ہر حالات میں نے دیکھے، اونچ نیچ زندگی میں دیکھی، لیکن جہنم اس سے بری کوئی جگہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا تفتدی منہ بطلاع الارض ذہبا، اچھا ٹھیک ہے جہنم تو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، اگر جہنم سے میں تمہیں آزاد کر دوں، کیا تم بدلے میں زمین بھر کے، زمین کے اوپر جو ذرات ہیں اس کے برابر تم مجھے سونا دینے کو تیار ہو؟ کیا زمین کے برابر سونا دو گے تاکہ میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں؟ وہ آدمی کہے گا اے ربی نعم، ہاں میرے رب، میں زمین جتنی بڑی ہے اتنا سونا دینے کو تیار ہوں، جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، قد سألتک اقل من ذلک وایسر، میں نے اس سے بھی چھوٹی چیز دنیا میں تجھ سے مانگی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر، اللہ کی توحید کو مان، شرک یا کام کو چھوڑ، اس سے بھی آسان چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، تو نے کیا نہیں، فلم تفعل، وہاں تو نے کیا نہیں، فیرد الی النار، اب اس کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں جھوٹ بولتا ہے کہ زمین بھر کر سونا دینے کو تیار، اس سے بھی چھوٹی چیز مانگی تھی وہ تو تجھ سے ہوا نہیں۔ اسی لیے اب جب دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، یہ ساری باتیں پہلے ہی سے بتا دی گئی ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم ایگزام ہال میں جا رہا ہو SLC کا ایگزام لکھنے کے لیے، اور اس کو پہلے ہی سے پیپر بتا دیا جائے کہ یہ سوال آنے والا ہے، تو بتائیے کیا وہ تیاری کر کے نہیں جائے گا؟ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو نظر انداز کر کے یوں ہی چلا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے کیا طریقے ہیں، جہنم میں کن لوگوں کو پکڑا جائے گا، کن لوگوں کو جہنم کا مزہ چکایا جائے گا، کن لوگوں کو سوال کیا جائے گا، وہ ساری باتیں اپنے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں بیان کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کی تیاری نہیں کرتے تو ہم بھی بے وقوف ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے اس کو غنیمت جانیں، اور یوں سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کے آخری ایام ہوں، جس طرح سے ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جنت اللہ سے مانگنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے نمازوں کو، دعاؤں کو، تراویح کو، قیام اللیل کو، اللہ سحریوں کو، افطاروں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ کے نام پر، اللہ کی فرمانبرداری پر زندہ رکھے، جب اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔